نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی تمہیں مٹا ڈالیں گے، سو اللہ نے تم کو ٹھکانہ عطا کیا اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت عطا فرمائی اور تمہیں نفیس پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، گزشتہ ایک درس میں آپ کے سامنے ملکی صورتحال کا ایک تجزیہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا گیا تھا، جس کا عنوان تھا مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں، اور ان کے جو اسباب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلسل 65 سال سے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں پہ کمر بستہ ہیں اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا ملک مختلف قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہے۔ اس تجزیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حالات سے مایوس ہو جائیں، بلکہ ہم حقائق کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد قرآن و سنت سے رہنمائی تلاش کریں کہ ایسے حالات میں قوموں اور ملکوں اور افراد کے لیے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے اور ہمارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے۔ اور آج کا موضوع یہی ہے کہ ان حالات سے نجات کا راستہ کیا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور وہ کون سا لائق عمل ہے جس کو اختیار کر کے ہم ان حالات سے نجات حاصل کر کے پھر سے اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ سورہ انفال سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ تو ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو مکے میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، تھوڑی تعداد میں تھے اور ہر وقت خطرات کی زد میں رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ طیبہ میں ٹھکانہ عطا فرمایا، لیکن اس آیت مبارکہ کا انطباق ہمارے حالات پہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس وقت کے لوگوں پہ ہوتا تھا جب ہم متحدہ ہندوستان کے اندر ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور دو بڑی قوتیں اور طاقتیں ہم پر غالب تھی، ایک انگریز جن کے پاس اقتدار اور اختیار کی قوت تھی، اور دوسرے غیر مسلم اور ہندو جو اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ہم پر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، یعنی متحدہ ہندوستان میں ہم مسلمان یقیناً کفار و مشرکین کے مقابلے میں
کمزور تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی ان کی تعداد اور ان کی قوت اور طاقت اور اقتدار اور اختیار کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی اور ہم خوفزدہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور اپنی نصرت سے تمہیں قوت عطا فرمائی، یعنی ہمارا دشمن ہم سے زیادہ طاقتور تھا، تعداد میں بھی ہم سے زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید خاص سے ہم نے الحمدللہ ایک آزاد خطہ زمین حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور پھر اس خطہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن بھی عطا فرمایا اور پاکیزہ رزق کے دروازے بھی ہمارے لیے کھول دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہیں اس لیے دی گئی تھی کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اور یقیناً اس کی شکر گزاری یہی تھی کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے، اس خطہ زمین کو فی الواقع جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس سے ہم آنگھن کرتے اور وہاں پہ اللہ کی شریعت کو نافذ کر کے اللہ کے دین کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتے، تو یقیناً یہ شکر گزاری تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنے فضل و عنایات سے نوازتا، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو پھر میری گرفت اور میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور اسی ناشکری کے نتیجے میں آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں ہیں۔ ان حالات سے نجات کا راستہ کیا ہے، یہ ہے دراصل آج کا موضوع ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں 3 نکاتی لائحہ عمل ہے جس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں، اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کریں، یعنی جسے رجوع اللہ یا سچی توبہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، جس میں ہمارے لیے نجات کی راہ موجود ہے، اور تیسرے نمبر پہ پھر ہم متحد اور منظم ہو کر اس جد و جہد کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم نے اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو اپنے مقصد سے ہم آہنگ بھی کرنا ہے، اور اس ملک کے اندر اللہ کی شریعت کو نافذ بھی کرنا ہے، تاکہ ہم پھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اپنے آپ کو مستحق ثابت کر سکیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ زمین ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد عطا فرمایا تھا، لاکھوں انسانوں نے اپنا خون پیش کیا تھا، اور اسی طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عزتیں، عصمتیں اور جو املاک اور جائیداد اور مالی نقصان ہے اس کا تو شاید اندازہ ہی صحیح طرح سے نہ لگایا جا سکتا ہو۔ اس قدر قربانیوں کا آخر مقصد کیا تھا؟ یقیناً اس کا مقصد وہی تھا جو حصول پاکستان کے لیے نعرے کے طور پر اختیار کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے سوائے اگر کوئی اور مقصد ہوتا تو شاید یہ مسلمان اتنی بڑی قربانیاں دینے کے لیے قطعاً تیار نہ ہوتے۔ اس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی، اور اس مقصد کی وضاحت کے لیے میں صرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے دین کے نفاذ اور شریعت کے نفاذ کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مقاصد کچھ اور تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے نصب العین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت حاصل کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکیں، جہاں معاشی اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں کو پوری طرح پنپنے کا موقع مل سکے۔ یعنی معاشی اور معاشرتی کون سے اصول جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ اور پھر 13 جون 1948 کو انہوں نے اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اسلام ہماری زندگی کا بنیادی سرچشمہ ہے، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے خطہ زمین اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پوری قوم کے سامنے ایک واضح نصب العین تھا،
اور وہ نصب العین یہ تھا کہ ہم وہ خطۂ زمین جسے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، جس کا نام ہم نے پاکستان طے کیا، اس میں ہم اللہ کی شریعت کو نافذ کر سکیں اور دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن دراصل ہوا یہ کہ جب نہ رہ سکے بندے اپنے وعدوں پہ قائم تو خدا پاک کے وعدے بھی ٹلتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدے کیے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم دنیا کے اندر غالب رہو گے اگر تم ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کرو گے۔ تمہارے لیے دنیا میں عزت ہے، شرف ہے اور قیادت اور سیادت جو ہے وہ تمہارا مقدر ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو مسلسل توڑتے جا رہے ہیں اور اس کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو دراصل ناشکری کا رویہ ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہم سے ناراض ہے۔ تو ہمیں ان حالات سے مایوس نہیں ہونا ہے، خود بھی مایوسی سے نکلنا ہے اور اپنی قوم کو بھی مایوسی سے نکالنا ہے، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ مسلمان کے لیے مایوسی کا کوئی موقع نہیں ہے، مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویے کی اصلاح کریں اور جو کچھ بھی حالات ہیں ان سے نجات کے لیے قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا لائق عمل اختیار کریں تو انشاءاللہ ہم ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے، جو آفتیں بھی تم پر نازل ہوتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہاری نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ساری نافرمانیوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری ساری نافرمانیوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے تو ایک جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ پھر زمین کے اندر کوئی ذی روح باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر گرفت نہیں کرتے، بندوں کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور 65 سال ایک بہت بڑی مدت ہے، ایک طویل مدت ہے، ایک بہت بڑا عرصہ ہے، نصف صدی سے زیادہ عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندروں میں اور پانی میں ہر جگہ جو فساد برپا ہو گیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی، انسانوں کی بدعمالیاں اور انسانوں کے گناہ ہیں، انسانوں کی نافرمانیاں ہیں، اللہ اور رسول کے اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز جس کو ہم اختیار کریں وہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا، اس کی طرف رجوع کرنا، سچے دل سے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ہماری جو صورتحال ہے اس میں دراصل میں بار بار یہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ اس میں قصوروار ہم لوگ خود ہیں اور بالخصوص جو ہے وہ ہماری قیادت۔ اس کا ایک بہترین منظر جو ہے وہ کھینچا ہے ماہر القادری نے، کہتے ہیں کہ جس کشتی کے پتواروں کو خود ملاحوں نے توڑا ہو، جس کشتی کے پتواروں کو خود ملاحوں نے توڑا ہو، اس کشتی کے غمخاروں کو پھر شکوہ طوفان کیا ہوگا۔ تو یہ دراصل شعر کے اندر ہمارے حالات کا پورا جو ہے وہ ایک نقشہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ تو ان حالات سے نجات کے لیے جو سب سے پہلی چیز میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ رجوع اللہ ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم مسلسل نافرمانیوں پہ کمر بستہ تھی، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، اس سے اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، پھر سچے دل سے اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ تمہیں وقت مقررہ تک بہترین سامان زندگی عطا فرمائے گا۔ یعنی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر بہترین زندگی عطا فرماتا ہے، پھر دنیا کا ساز و سامان دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ارشاد فرمایا اور زیادہ عمل کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازے گا۔
لیکن اگر تم اس روگردانی پر قائم رہے اور مسلسل اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانیوں پہ کمر بستہ رہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پھر فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں تمہارے معاملے میں بڑے عذاب کے دن سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر تم باز نہ آئے اور تم نے سچے دل سے توبہ نہ کی تو پھر تم پر اس سے بڑا عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 2 امانیں عطا کی ہیں، یعنی 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس امت کو امن و امان حاصل ہوگا۔ ارشاد فرمایا ایک میری ذات ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان ہوں اللہ اس امت پہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، اور دوسری امان استغفار کی ہے، جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے بچائے رکھے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یعنی ایک امان تو اللہ نے اٹھا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں حاصل تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دوسری امان باقی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا پختہ عزم کریں اور آئندہ کے لیے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا پختہ جو ہے وہ عزم کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں پھر ڈھانپ لے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیکوکاروں کے بالکل ہی قریب ہے۔ تو نیکی کا رویہ اختیار کرے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھ کر آتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور بندہ جب چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ بس بندوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ لازمی اور بنیادی شرط ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں، اور جو نافرمانی کا رویہ ہے اس سے ہم جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں اور بعد آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے لیے استغفار کو لازم کر لیتے ہیں، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اور جو بھی غلطیاں ان سے سرزد ہو جائیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے انہیں ہر تنگی اور مصیبت سے نکال دیتا ہے، اور ہر مصیبت اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے، اور انہیں اللہ وہاں سے رزق بہم پہنچاتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم سچے دل سے تائب ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو پھر سے راضی کر لیں، تو ہم اپنے رب کی رحمت کے پھر مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کئی مواقع پہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ ان کلمات سے آغاز فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو کہ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین چیز جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ اور نجات کا راستہ اور ہدایت کا راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ اگر ہم نے اس راستے اور اس طریقے کو چھوڑ دیا اور اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس گمراہی سے نجات کا راستہ کیا ہے کہ ہم پھر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، جیسا کہ قرآن ہدایت دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے سے بچو، اختلاف اور انتشار سے بچو، یعنی سب باہم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، یہ قرآن ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ارشاد فرمایا فتمسکوا بہ فانکم لن تضلوا ولا تہلکوا ابدا، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ ہلاک ہوگے۔ اس ہلاکت اور گمراہی سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی آیات کے اندر غور و تدبر کریں، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کریں۔ یہ قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس رہنمائی کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں تو ہمیں ان حالات سے نجات مل سکتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہدایت ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو راستہ صراط مستقیم ہے، جو راستہ بالکل سیدھا ہے، جس کے اندر کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب ہی کے ذریعے سے اقوام کو، لوگوں کو، افراد کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور اس کتاب ہی کی وجہ سے ان کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہم خار کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید سے روگردانی کے نتیجے میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اس کتاب ہدایت سے، جو اس نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آج ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہے، آج ہم مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ان سے چھٹکارے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف سچے دل سے رجوع کریں اور کتاب اللہ کا دامن تھام لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہدایت اور رہنمائی ہمیں ملے، سنت رسول سے جو رہنمائی ہمیں ملے، اس کو زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں تو ہم ان حالات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام جب کسی اہم امر کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے تو پھر انہیں خبردار کرتے اور انہیں اپنی طرف متوجہ فرماتے، اور وہ کان لگا کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اہم چیز کے بارے میں خبر دی اور انہیں اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہو اسی طرف تم بھی رہنا، یعنی مختلف قسم کے حالات جو ہے وہ لوگوں پہ آتے رہیں گے، اور اسلام بھی اس اتار چڑھاؤ کے اندر جو ہے وہ کبھی غالب ہوگا اور کبھی مغلوب ہوگا۔ ویسے تو حق ہر صورت میں غالب ہی ہوتا ہے، لیکن اہل حق جو ہے وہ دراصل کبھی غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ چکی جو گھوم رہی ہے تو اس کے بعد تم کیا کرو؟ فرمایا سنو، قرآن اور اقتدار عن قریب دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت کی روشنی میں، اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں مستقبل کے بارے میں پیشنگوئی فرما رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا پھر ایسے حالات آئیں گے کہ قرآن اور اقتدار جو ہے وہ آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار ہوگا ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے۔ فرمایا خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، یعنی ان حالات میں تم ان حکمرانوں کا ساتھ دینے کے بجائے اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ رہنا اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا۔ فرمایا آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ راوی نے سوال کیا کہ تب ہم کیا کریں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی وہی دراصل ہمارا لائحہ عمل ہے، اسی کی طرف دراصل میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ وہ لوگ آرو سے چیرے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے۔ طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور الحمدللہ آج اس کے گزرے مادیت کے دور میں بھی
دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بے دین حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری سے مسلسل انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے جان اور اپنے مال سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ اس کی شہادتیں دنیا کے ہر خطے میں مل رہی ہیں، فلسطین میں مل رہی ہیں، کشمیر میں مل رہی ہیں، افغانستان میں مل رہی ہیں، عراق میں مل رہی ہیں اور عالم کفر کے اندر بھی مل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت ہے جس پر آج بھی مسلمان عمل پیرا ہیں، لیکن ہماری کثیر تعداد دراصل اصلاح عمل سے منحرف ہو چکی ہے اور ہم نے کتاب اللہ کا ساتھ چھوڑ کر حکمرانوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو ہمارے لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر دراصل مستقبل کا لائحہ عمل اور ایک اہم رہنمائی موجود ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک ہدایت فرمائی جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے محفوظ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار رہو۔ دیکھیے وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا تھا کہ سنو، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ خبردار رہو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب تمہیں اس فتنے سے بچائے گی، اللہ کی کتاب تمہیں مصیبتوں سے بچائے گی، اللہ کی کتاب تمہیں پریشانیوں سے بچائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں راستہ دے گا اس کتاب کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ کتاب اللہ، اس میں ہر اس چیز کی خبر ہے جو تم سے پہلی قوموں پہ گزری ہے۔ گزشتہ قوموں کے احوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، بالخصوص بنی اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح دنیا کے اندر قیادت اور سیادت کا منصب عطا فرمایا تھا۔ انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس امت کے لیے فرمایا کہ تم خیر امت، ان کے لیے فرمایا تھا کہ تم فضیلت والے ہو، ہمارے لیے فرمایا کہ تم بہترین لوگ ہو۔ لیکن ان فضیلت والے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے کرتوت قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے اور آج ہم انہی کے رکشے قدم پر اور انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں پہ جو حالات گزرے ہیں ان کی خبریں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ کس لیے بیان کی گئی ہیں؟ ہماری عبرت کے لیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس بات کی بھی خبر ہے کہ تمہارے بعد آنے والوں پر کیا گزرے گی۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے اندر مستقبل کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے بعد آنے والوں پہ کیا گزرے گی، اور ارشاد فرمایا اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے، یعنی تمہاری زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ کیسے کیا جائے، قرآن اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جو کوئی ظالم اور جبار شخص قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمارے لیے زبردست رہنمائی بھی موجود ہے اور ایک بہت بڑا انتباہ بھی ہے، ایک بہت بڑی وارننگ بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو ظالم اور جبار شخص اس قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچل دے گا۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن قوموں نے، جن افراد نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت و فرمانبرداری سے انحراف اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نے فی الواقع ان کو کچل کر رکھ دیا، خواہ وہ گزشتہ قومیں ہوں یا اس قرآن کے نزول کے بعد کے افراد وہ لوگ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے نجات کی راہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ دنیا کے اندر بے شمار قسم کے فتنے جو ہیں وہ جن سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ دنیا کی حرص و محبت بہت بڑا فتنہ ہے، جنسی خواہشات بہت بڑا فتنہ ہے، اور جاؤ منصب کا فتنہ
بہت بڑا وبال ہے۔ اسی طرح سے اہل و عیال کا فتنہ ہے اور مختلف قسم کی قبیلائی، لسانی، گروئی اور مذہبی عصبیتیں ہیں، یہ مختلف فتنے ہیں۔ فتنوں کی فہرست تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام فتنوں سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ان فتنوں سے نجات کا راستہ بتاتا ہے اور صحیح راستے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، یا ہود علیہ السلام کی اور صالح علیہ السلام کی قوم ہو، جتنی قومیں ہیں، شرک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نفس پرستی اور سرکشی اور بغاوت اور غرور اور تکبر اور اللہ اور رسول کی نافرمانیوں پہ یہ لوگ کمر بستہ رہے۔ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھر برسائے، کسی پر زلزلے کی مصیبت آئی، کسی کے اوپر طوفان بھیجا گیا اور مسلسل بارش کے ذریعے سے ان کو غرق کر دیا گیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر غرق کر دیا، کسی پر آندھی اور طوفان بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل انتباہ ہے، اور ان قوموں کے احوال جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ لیکن ہم نے ان چیزوں سے کتنی عبرت حاصل کی؟ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ملک کو دیکھیں، اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ دراصل ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، اور جو صورتحال ہے، جو ملکی کیفیت ہے، جن آفتوں اور مصیبتوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، یقیناً اس کے اندر ہماری بدعمالیوں کا بھی حصہ ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرد جرم عائد کی، اس کا ایک جگہ یوں ذکر ہوتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ لوگ جن کو تورات کا حامل بنایا گیا اور پھر ثم لم یحملوها، انہوں نے اس کتاب کے جو تقاضے تھے اس پر عمل کے ان کو پورا نہ کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی گئی۔ آج حاملین قرآن کا کیا حال ہے؟ کیا ہم بالکل انہی کی روش کے اوپر نہیں چل رہے؟ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پشت نہیں ڈال دیا، نہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نہ اس کے حلال و حرام کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ قرآن ہمیں کہتا ہے جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ پہ کمر بستہ ہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے سود چھوڑ دو، ہمارا پورا معاشی نظام سود کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے زنا اور شراب تمہاری ہلاکت کا باعث ہے، لیکن ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے؟ یعنی وہ کون سی بدعمالیاں ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے اوپر عذاب نازل فرمایا، آج ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوسی اگر ہے بھی تو ہمیں اپنے اعمال سے مایوسی ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے رویوں کو درست کر لیں تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے قرآن کے اندر اپنی ایک سنت بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے اوصاف کو بدلنے کے لیے تیار ہو، جو خود اپنے سیرت و کردار کو بنانے اور سنوارنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اس کے اندر فرشتوں کی صفات پیدا زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ارادہ اور اختیار کی آزادی عطا فرمائی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی آزادی کو اختیار کر کے ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے حق میں دستبردار ہو جائیں اور اس کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ اعجاز رحمانی نے ہمارے حالات کی منظرکشی اشعار کی زبان میں یوں کی ہے، کہتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب، مسلمان میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب، مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان خراب، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی۔ اور پھر ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں۔ دراصل یہ خوفناک حالات ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے ڈریں۔ فی الواقع جو ہمارا حال ہے یہ واقعی یہ خوفناک صورتحال ہے۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس سے بڑی بڑی مصیبتیں جو ہے وہ ہمارا انتظار نہ کر رہی۔ اگر ہم نے باعثیت قوم اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو شاید اللہ کی طرف سے فرد جرم ہم پہ عائد ہو چکی ہے۔ کیا صورتحال ہے ملک کی؟ آپ یقین کیجئے پاکستان سے کوئی فرد جب چھٹی کاٹ کر آتا ہے اس سے آپ ملاقات کریں، اس سے ملک کی صورتحال پوچھیں۔ وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، وہاں آج کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، ہمارا دین محفوظ نہیں، ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ آج ہندو ہمیں تانا دے رہا، کتنی بد نصیبی کی بات، کتنی بدبختی کی بات۔ ضرورت اس بات کی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اعجاز رحمانی ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھوں میں لے کر خنجر اور سپر قرآن کی، ہاتھ میں لے کر خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی۔ اے جوان پاک اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا پیغام وہی ہے جو قرآن و سنت کا پیغام ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان حالات سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کی طرف رجوع کریں تو ان حالات سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن ہمیں پکارتا ہے، کہتا ہے ایمان والو، کیا تمہارے لیے ابھی بھی وہ گھڑی نہیں آئی، تمہارے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور وہ حق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کے سامنے تم اپنا سر جھکا دو؟ کیا ہماری قوم کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ہم اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ اگر ہم اللہ کی طرف اب بھی رجوع نہیں کریں گے تو پھر اس سے زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ کتاب هو خیر مما یجمعون، جو دنیا کے تمام خزانوں سے افضل اور بہتر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گر تمی خائی مسلمان زیستن، گر تمی خائی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن سے ہٹ کر مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ قرآن سے جڑ جاؤ، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور اس کتاب کے لانے والے رسول کی عزت اور توقیر اور تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ، اور اس رسول کی نصرت کرتے ہیں۔ اس رسول کی نصرت کیا ہے؟ رسول جس مشن کو لے کر دنیا میں آئے، جو ان کا نصب العین تھا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو رسول کے اوپر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی ان پر رزق برسائے گا، زمین سے بھی ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل تورات اور انجیل کو قائم کرتے، تورات اور انجیل اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا دین، جو شریعت ان کو دی گئی تھی، اگر اس کو قائم کرتے، اس کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی رزق برساتا اور نیچے سے بھی ان کو رزق دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا قیام 40 دن کے باران رحمت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ اگر ہم نے قرآن اور سنت کے اوپر عمل کیا ہوتا، اگر اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنایا ہوا ہوتا تو ہم بھی اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنتے۔ اگر ہم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا ہوا ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو دوسری چیز جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے اور انتشار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے دوسرے کے ساتھ مل کر منظم ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ میں اور آپ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدم جما دے گا۔ تم دشمن کے لیے پھر نرم چارہ نہیں رہو گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ احفظ اللہ یحفظ، کتنے وعدے ہیں اللہ کا۔ تم اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آج ہماری کوئی حفاظت نہیں ہے، آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے، آج دنیا کے اندر ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ہم نے اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس نے اللہ کے دین کو کیا مقام دے رکھا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں گروہ، فرقے، جماعتیں، پارٹیاں نہیں بنایا تھا، ہمیں ایک امت بنایا تھا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت، ایک گروہ، ایک منظم جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلائے۔ ایک منظم گروہ اور ایک جماعت اور ایک امت بن کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ بھلائی کو پھیلانا ہے، نیکی کو پھیلانا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا اور روکنا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم ان فلاح پانے والوں میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں، ان حالات سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح ہمیں ایک امت بنایا، ایک جماعت بنایا، اس طرح پھر سے متحد ہو جائیں، اپنی صفوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں، اور اس ملک کے حوالے سے جو فرض ہم پر عائد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کیونکہ ہم نے اللہ سے، ہمارے آباء و اجداد نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس خطۂ زمین کو تیرے دین کے نفاذ کے لیے حاصل کر رہے ہیں، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض بھی ہے اور آباء و اجداد کا ہم پر قرض بھی ہے۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنی پڑے گی، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ خطہ زمین قربانیوں کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا، پھر قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اس کی اگر ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو اگر ہم بچا سکتے ہیں، اور اس ملک کے اندر اگر ہم خدا کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ قربانیوں کے بغیر دنیا کے اندر کبھی اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا۔ یہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہی اسی مقصد کے لیے ہے، تمہیں امت مسلمہ بنایا ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ تو ہم فرقوں اور انتشار اور اختلاف سے نجات حاصل کریں۔ اللہ کی کتاب ہمیں ان چیزوں سے منع کرتی ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقہ برپا مت کرو۔ علامہ اقبال نے ہمیں کتنی زبردست نصیحت کی ہے، فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ پیغام محمد کیا تھا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دیوار کے اندر چنی ہوئی اینٹوں کی مانند ہیں، ایک انگلی کے اندر اگر تکلیف ہو تو پورا جسم کرب و ابتلا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ نہیں، دشمن نے ہماری صفوں کے اندر اختلاف، انتشار پیدا کر کے، ہمیں منتشر کر کے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہمیں مار پڑ رہی ہے،
آپ یہ دیکھیں تو اس میں بنیادی سبب یہ ہے کہ دشمن نے ہمیں پر تقسیم کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں قتل کیا، ہمیں جو ہے وہ زمین کے اندر نیست و نابود کیا اور ہمارا نقصان کیا۔ اگر ہم پھر سے متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، اپنی صفوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں، اور ہمارا قومی ماٹو بھی یہ ہے ایمان، اتحاد، تنظیم، ایمان کی بنیاد پہ ہم اپنی صفوں کے اندر اتفاق، اتحاد پیدا کریں، یکجہتی پیدا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آج ملک کی صورتحال کیا ہے؟ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہی سے ہمیں منع کیا تھا، یہ بدترین گمراہی ہے، انسانوں کا ناحق قتل، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ تو اس سے نجات کا راستہ کیا ہے کہ ہم پھر سے متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، اور ایک منظم جماعت بن کر اپنے سامنے اس ہدف اور نسبلین کو رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا، خدا کے دین کا غلبہ، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو، اس خطۂ زمین کو حاصل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری بشارتیں ہیں یہ کام کرنے والوں کے لیے۔ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من امتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی تھی۔ جب یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس دعوے کے ساتھ پیش کیا کہ اگر تم اس دین کو قبول کر لو تو تم دنیا کے اندر غالب ہو جاؤ گے، دوسرے لوگ تمہارے مطیع و فرمانبردار ہوں گے، تم قیادت اور سیادت کرنے والے ہوگے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب لگ رہی تھی، فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے لیے یہ دین پھر اجنبی بن جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اجنبیوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور یہ اجنبی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس بگاڑ کو درست کریں گے جو میرے بعد میری سنت کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم منحرف ہو چکے ہیں، اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو چکا ہے۔ اس بگاڑ اور فساد کو دور کر کے پھر اصلاح کا عمل جو ہے اس کو اختیار کرنا، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس کے ابتدائی بگاڑ کی اصلاح ہوئی تھی، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اسی طریقے سے پہلے دور کے بگاڑ کی اصلاح ہوئی تھی، اور آج جو بگاڑ اور فساد پیدا ہو چکا ہے اس کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ پھر دیکھیے بیہقی کی روایت ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو شخص اس فساد اور بگاڑ کے دور میں کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منحرف ہو چکے ہوں گے اور فساد پیدا ہو چکا ہوگا، اس وقت جو شخص میری اس سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بے شمار بشارتیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ منظم ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ملک کے اندر پھر سے اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اپنا فرض ادا کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم حسرت اور افسوس سے اپنے کیے پہ پچھتائیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اس روز ظالم انسان شدت جذبات سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیا کہے گا کاش میں نے دنیا کے اندر رسول کی اطاعت کی راہ اختیار کی ہوتی۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ دیا، آپ کے مبارک طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، تو قیامت کے دن ہم حسرت اور افسوس کے ساتھ شدت جذبات سے اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے، لیکن اس کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج مہلت ہے ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں۔ ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہہم یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس لوگوں کے چہرے آگ کے اندر الٹ پلٹ کیے جا رہے ہیں، یقولون یا لیتنا، وہ کہیں گے کاش، یقولون وہ کہیں گے کاش، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ دھیان دیا ہوتا۔
ہم نے اس طرف رجوع کیا ہوتا، ہم نے قرآن کی پکار پر لبیک کہا ہوتا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مانا ہوتا اور اس راستے کو اختیار کیا ہوتا جس راستے کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے بلایا تھا۔ اس کے برعکس ہم نے کیا کیا؟ جو لوگ آگ کے اندر پڑے ہوں گے وہ افسوس اور حسرت کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی، ہم نے کہا مانا کس کا؟ سادتنا وکبراءنا، اپنی قیادت اور اپنی سیادت کا، اپنے ان بڑوں کا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، جو خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کر ڈالا۔ ایسے لوگوں سے نجات حاصل کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرمانبردار لوگوں کا ساتھ دیجیے تاکہ کل قیامت کے دن اس ندامت اور شرمندگی سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اس انجام بد سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنے رویے کی اصلاح کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں نجات کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے کیے پہ نادم اور شرمندہ ہوں، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور منظم ہو کر اس ملک کے اندر خدا کے دین اور شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں ندامت اور حسرت سے بھی بچ سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔